السلام وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ کی ہدایت پر توسہ شریف میں وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی اور صوبائی قیادت کی بڑی بیٹھک، روایتی اور ڈیجیٹل میڈیا پر ملک دشمن مہم کا منہ توڑ جواب دینے کا فیصلہ۔ اجلاس میں عسکری اور سول قیادت، چاروں صوبوں بشمول آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سے نمائندگان کی شرکت۔ اجلاس میں جعفر ایکسپریس حملہ آوروں کو بے نقاب کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ نیشنل ایکشن پلان کے تحت قومی بیانیے کو مضبوط کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ دہشت گردوں اور شرپسندوں کے سدباب کے لیے مؤثر سرگرم بیانیہ بنانے کی ہدایت۔ قومی بیانیے کے لیے ڈیجیٹل میڈیا پر مواد نشر کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ کی زیر صدارت افغان سٹیزن کارڈ ہولڈر کی واپسی سے متعلق اجلاس۔ محسن نقوی کا افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کی واپسی کے اقدامات کا جائزہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ افغان سٹیزن کارڈ ہولڈر کو 31 مارچ تک پاکستان چھوڑنے کی مہلت دی۔ صوبوں کو واپسی کے عمل میں وفاق کا مکمل تعاون حاصل ہوگا۔ طلعت چودھری صوبوں کا دورہ کر کے مسائل کا جائزہ لیں گے۔ سندھ حکومت کا عید الفطر کے موقع پر سزا یافتہ قیدیوں کو معافی دینے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ نے قیدیوں کو 120 دن کی سزا میں رعایت کی منظوری دے دی۔ فیصلے سے 820 قیدیوں کو فائدہ پہنچے گا۔ معافی ریاست سرگرم مخالف اور سرگرمیوں میں ملوث قیدیوں پر لاگو نہیں ہوگی۔ سزائے موت، قتل، جاسوسی، دہشت گردی، ریپ اور ڈکیتی جیسے سنگین جرائم میں ملوث قیدیوں پہ اس قسم کی کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ فیصل آباد میں کل بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ فیصل آباد زیادتی کیس کا ملزم گرفتار ہو چکا، دیگر ملزموں کی گرفتاری بھی جلد ہوگی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کی پریس کانفرنس کا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے دور میں ملزم کو 24 گھنٹے میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ ملزم کی گرفتاری تک وزیر اعلیٰ نے 1 منٹ بھی سکون کا سانس نہیں لیا۔ پنجاب میں معاملات کی تحقیقات سائنسی بنیادوں پر کی جا رہی ہیں۔ ملزمان کو سزائیں دلوانا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ترجیحات میں شامل ہے۔ بلوچستان اسمبلی مذاکرات کا سب سے بڑا فورم ہے۔ امن و امان کا ایک اجلاس ان کیمرہ ہوا، تمام اراکین اسمبلی کو اعتماد میں لیا۔ ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند کی پریس کانفرنس، کہا کہ دہشت گردوں اور عام افراد میں تفریق کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان مذاکرات کا لاہ عمل واضح کر چکے، کوئی سیاسی قوت بات نہ کرے تو مذاکرات کے لیے کوئی آپشن نہیں۔ جعفر ایکسپریس واقعے میں بیرونی عناصر ملوث ہیں، ذمہ داران کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے۔ صوبائی وزیر ظہور بلیدی کی کوئٹہ میں پریس کانفرنس، کہا جعفر ایکسپریس واقعے کی عالمی سطح پر مذمت کی گئی، معصوم مسافروں کو یرغمال بنا کر قتل کیا گیا۔ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے، عدم استحکام پیدا کرنے والے عناصر کو نہیں چھوڑیں گے، امن کے دشمنوں کا پیچھا کر کے کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ وفاقی حکومت کا بجلی صارفین کو مزید ریلیف دینے کا فیصلہ، بجلی 1 روپے 71 پیسے فی یونٹ سستی کرنے کی درخواست نیپرا میں جمع۔ وفاقی حکومت اپریل سے جون تک 3 ماہ کے لیے سبسڈی بڑھائے گی۔ درخواست پر نیپرا اتھارٹی 4 اپریل کو سماعت کرے گی۔ ڈسکوز اور کے ای صارفین کو 1 روپے 71 پیسے فی یونٹ ریلیف ملے گا۔ لائن لاسز صارفین کے علاوہ اس کا اطلاق تمام صارفین پر ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت این آئی سی وی ٹی بورڈ کا اجلاس، وزیر اعلیٰ کا این آئی سی وی ٹی کو مزید بہتر بنانے کا عزم، بچوں کے لیے 300 بستروں کا یونٹ جلد مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ این آئی سی وی ٹی اور ایس آئی سی وی ٹی کو ضم کرنے کا فیصلہ، فنڈز کی بچت سے پرانی واجبات ادا کی جائیں گی۔ نئی بھرتیوں پر پابندی لگا دی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے 3 ماہ میں بزنس پلان مکمل کرنے اور پروفیشنل کنسلٹنٹ کی خدمات لینے کا حکم دے دیا۔ صحافی وحید مراد کی درخواست ضمانت منظور، اسلام آباد کی مقامی عدالت نے رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے صحافی وحید مراد کی
50,000 रुपए मुचलकों की विज जमानत मंजूर की। सहाफी वहीद मुराद की जानिब से मुचलके कम करने की इस्तदा भी मंजूर। अदालत ने जमानत 50,000 मुचलकों से कम करके 20,000 रुपए कर दी। ट्रैफिक हादसे के मुल्जिम अली का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मकामी अदालत में मियां बीवी के जाँ बहक होने के केस की समाअत तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत को बताया कि मुल्जिम ने कार की टक्कर से 2 लोगों को हलाक किया। अदालत ने मुल्जिम की सही उम्र का तयन करने की हिदायत कर दी। अदालत इस्तफसार कर रही है कि गाड़ी का मालिक कहाँ है, इससे भी शामिल तफ्तीश किया जाए। बताया जाए कि मालिक ने एक नाबालिग को गाड़ी क्यों दी। क्वेटा से 17 रोज बाद जाफर एक्सप्रेस 400 मुसाफरों को लेकर रवाना। सिक्योरिटी के लिए फूल प्रूफ इंतजाम। जाफर एक्सप्रेस क्वेटा रेलवे स्टेशन से सुबह 9 बजे पेशावर के लिए रवाना हुई। कौमी असम्बली के रुकन जमाल शाह काकड़ ने मुसाफरों को रुखसत किया। जमाल शाह काकड़ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जाफर एक्सप्रेस आज दोबारा रवाना हो रही है, मुसाफरों के लिए आसानियां पैदा होंगी। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकाने पाकिस्तान को गैर महफूज बना रहे हैं। अमेरिका पाकिस्तान को किसी भी गैर मुल्की या इलाकाई हद से देखने के बजाय आजादाना तौर पर देखे। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए खारिजा उमूर तारिक फातमी की अमरीकी थिंक टैंक से गुफ्तगू। कहा कि चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए एक उम्मीद अफजा मुनाफा बख्श मंजिल है। अमरीकी सरमायाकार पाकिस्तान का दौरा करें और मैसर मौक़े से इस्तिफादा हासिल करें। डेरा गाजी खान की तहसील तौसा में मुबैना तौर पर एड्स का फैलाव। वजीर आला पंजाब ने ऑपरेशनल प्लान तलब कर लिया। मरियम नवाज की सदारत खुसूसी इजलास एड्स के सदेबाब के लिए फौरी तौर पर ऑपरेशनल और प्लान तरतीब दिया गया। यूनिसेफ, WHO और महकमे हेल्थ पंजाब का ज्वाइंट मिशन भी कायम। ज्वाइंट मिशन 7 से 14 अप्रैल तक मुतासरा बच्चों की हिस्ट्री ट्रेसिंग करेगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि एड्स से मुतासरा बच्चों के इलाज में कोई कमी या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वफाकी वजीर मजहबी उमूर का हज इंतजामात का जायजा लेने का सिलसिला जारी। मक्का मुकर्रमा में आज़मीन हज की रिहाइश, खुराक और दीगर सफरी सहूलियात और इंतजामात का जायजा। हज मिशन हुकाम की वफाकी वजीर को हजाज की रिहायशियों, खुराक और सफरी सहूलियात से मुतल्लिक ब्रीफिंग। हुज्जाज को रिहायशी होटलों से हरम शरीफ तक ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम की जाएगी। सरदार यूसुफ ने कहा कि मशायर में रिहाइश, खाना और दीगर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस 11 ख्वारिज को हलाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान के इलाके में ही रैली में किए गए ऑपरेशन में 5 ख्वारिज हलाक और दूसरी कार्रवाई के दौरान मजीद 3 ख्वारिज हलाक किए गए। मीरान शाह में कार्रवाई के दौरान 2 ख्वारिज नवासिल दराबन में दहशतगर्द मारा गया। हलाक ख्वारिज से असला, गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। पार्टी में किसी भी सतह पर फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बन रहा। ऐसी बातें गैर जरूरी, गलत, हक़ाइक़ के बरक्स हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह किया कि इससे पहले भी पंजाब से मुतल्लिक फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें सामने आती रही हैं। तहरीक इंसाफ मुत्तहिद और बानी PTI की क़यादत में यकजा है और वर्कर्स ओहदेदारान का इज़हार राय की मुकम्मल आज़ादी है। इज़हार राय को पार्टी के इख्तलाफ के तौर पर नहीं समझा जा सकता। कराची में टैंकर्स और डंपर से शहरियों की अमवात बढ़ने लगी। गवर्नर सिंध ने मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया। खत में कहा गया कि रवां साल हादसात में अब तक से जायद अमवात हो चुकी। 24 मार्च को मलिर हॉल्ट पर टैंकर से मोटरसाइकिल सवार खानदान कुचला गया। इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस शहरियों की जिंदगियां दौ पर लगी हुई हैं। गवर्नर सिंध का चीफ जस्टिस से ट्रैफिक हादसात पर फौरी एक्शन लेने का मुतालबा। सत्रह साला ड्राइवर 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। ड्राइवर के पास ना लाइसेंस था और ना ही कौमी शनाख्ती कार्ड। शराय फैसल पर ट्रैफिक हादसे की पुलिस रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि मोटरसाइकिल अपनी मखसूस लेन में थी। कार ने फास्ट लेन से इंतहाई बाईस जानिब आते हुए मोटरसाइकिल को टक्कर मारी।
قائد آباد میں پولیس کیمپ پر کریکر حملہ، 3 اہلکاروں سمیت ایک راہگیر زخمی ہو گیا۔ ایس ایس پی ملین نے گفتگو میں بتایا نامعلوم ملزمان نے عید الفطر کے لیے لگائے گئے پولیس کیمپ پر حملہ کیا۔ قائد آباد پل کے اوپر سے ملزمان کریکر پھینک کر فرار ہوئے۔ واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔ وزیر داخلہ سندھ نے تحقیقات کر کے ملزمان کی گرفتاری کو یقینی بنانے کے احکامات دیے۔ ایس ایس پی ملین سے واقعے کی تفصیلات طلب کر لی۔ بلوچستان میں امن و امان کی خراب صورتحال، عید الفطر کے موقع پر پولیس کی چھٹیوں پر پابندی عائد۔ محکمہ پولیس نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق تمام فیلڈ آفیسرز کو عید کے دوران متعلقہ اسٹیشنز پر موجودگی یقینی بنانے کی ہدایت۔ چھٹیوں پر پابندی موجودہ امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر لگائی گئی۔ چترال میں موسلادھار بارشوں اور برفباری نے تباہی مچا دی۔ سینکڑوں درخت اور درجنوں کچے مکانات گر گئے۔ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث شارع قراقرم 3 مقامات سے بند، متعدد علاقوں میں بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ بارش اور برفباری کے باعث ساڑو، بادام، ناشپاتی، سیب کی فصلیں تباہ۔ خراب موسم کے باعث تعلیمی اداروں میں 2 روز کی چھٹی کا اعلان۔ اسرائیل کی غزہ میں بربریت جاری۔ اسرائیل کی مختلف علاقوں میں حملہ، مزید 40 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیل نے راشن تقسیم کرنے والے مرکز پر بمباری کی۔ 3 ہفتوں سے غزہ میں امدادی سامان کی ترسیل بند۔ فلسطینی رمضان میں شدید بھوک اور افلاس کا شکار۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے 80% سے زائد امداد کی نقل و حمل روک لی تھی۔ میانمار کے وسطی حصے میں 7.7 شدت کا زلزلہ۔ شدید زلزلے کے باعث ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ زلزلے کے جھٹکے تھائی لینڈ اور چین تک محسوس کیے گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق زلزلے کے بعد 6.8 شدت کا آفٹر شاک بھی آیا۔ زلزلے کا مرکز سنگیونگ شہر سے 16 کلومیٹر شمال مغرب میں 10 کلومیٹر کی گہرائی پر تھا۔ ایران نے ٹرمپ کے جوہری معاہدے پر مذاکرات سے متعلق خط کا جواب دے دیا۔ خط میں لکھا گیا ماضی کی طرح اب بھی امریکہ کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ ایران نے اپنا خط عنوان کے حوالے کیا جو معاملے میں ثالث کے طور پر کام کر رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 12 مارچ کو ایران کو خط بھیجا۔ ٹرمپ کے مطابق خط میں ایران سے نئے جوہری معاہدے پر مذاکرات کی درخواست کی گئی تھی۔ ٹرمپ انتظامیہ 2 اپریل کو جو ٹیرف لگائے گی اس کا جواب دیں گے۔ ہمارا جوابی اقدام امریکہ اور ٹرمپ انتظامیہ سے زیادہ اثر ڈالے گا۔ کینیڈین وزیر اعظم کا امریکہ کو بھرپور جواب دینے کا اعلان۔ کہا کہ جب تک ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدر کے عہدے پر ہیں امریکہ کو اب مزید قابل اعتماد شراکت دار نہیں سمجھا جا سکتا۔ T20 سیریز میں شکست کے بعد ون ڈے میں شاہینوں کا امتحان۔ نیوزی لینڈ کے خلاف 3 ون ڈے میچز کی سیریز کل سے شروع۔ T20 اسکواڈ کے 8 کھلاڑیوں نے ون ڈے اسکواڈ کو نیپیئر میں جوائن کر لیا۔ اسکواڈ میں سلمان علی آغا، حارث رؤوف، خوشدل شاہ، عرفان نیازی شامل۔ ابرار احمد، سفیان مقیم، محمد علی اور عثمان نے بھی ون ڈے اسکواڈ کو جوائن کیا۔ اور شب قدر رحمتوں، برکتوں اور فضیلتوں والی رات ملک بھر میں رمضان المبارک کی 27ویں شب پر خصوصی عبادات کا اہتمام ہوا۔ مساجد میں ختم قرآن، ذکر و اذکار کی محفلیں۔ بادشاہی مسجد میں نماز تراویح اجتماع کا انعقاد۔ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا ابو الخیر آزاد نے ملکی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کرائیں۔ جامع مسجد عیدگاہ کراچی میں ملکی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا ہوئی۔ فیصل مسجد اسلام آباد میں بھی قرآن خوانی کا روح پرور اجتماع ہوا۔ السلام علیکم، NTA نیوز کے ساتھ میں ہوں فرحان رضا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات شامل کرتے ہیں ایک بریک کے بعد۔